الله الرحمن الرحيم. بدلتے رشتے قسط نمبر 4۔ نگینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کرے، نگینا کا برہم بھی رہ جائے اور بات ارشد تک بھی پہنچ جائے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ضرور مگر ناممکن نہیں تھا۔ نگینا کو ارشد سے عشق ہو چکا تھا اور وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا مجسمہ بنا کر دھرتی پہ بھیجا ہے۔ عورت میں اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں سے نوازا اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے، مگر ہمارا معاشرہ عورت کو بہت سے کام بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب نگینا ارشد سے بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ ارشد، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ گاڑی میں بیٹھی نگینا نے ارشد سے بات کرنا شروع کی۔ وہ رات ماما بابا آئے تھے اور میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ آپ کیا تحفہ دیں گے مجھے میری شادی پر؟ ارشد بھی بات سمجھ رہا تھا کہ نگینا کیا کہنا چاہتی ہے۔ ارشد کو شرارت سوجی۔ ہاں، میں تمہیں اچھا سا تحفہ دوں گا، اپنی شادی کا کارڈ مجھے لازمی پہنچا دینا۔ ارشد، میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ارے بابا، میں امی سے بات کر لی ہے، کل تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا، پھر میں رشتہ لینے اپنی والدہ کو بھیجوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کل آفس سے چھٹی کے بعد میرے ساتھ چلنا اور گھر پر بتا دینا کہ میٹنگ میں جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ ارشد، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نگینا سوالیہ نظروں سے ارشد کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ نگینا اب مزید خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا اب اسے ملنے جا رہا تھا۔ نگینا مکمل طور پر بدل گئی تھی، مگر شرافت اور شرم و حیا پہلے کی طرح ہی تھی۔ نگینا نے گھر جا کر میٹنگ کا بتایا اور اگلے دن بلیک جینز اور یلو کلر کی شرٹ پہن کر ارشد کے ساتھ چل دی۔ نگینا آج اپنی ساس سے ملنے والی تھی اور پریشان بھی تھی کہ نہ جانے اس کی ساس کیسی ہوگی۔ ادھر ارشد اپنی والدہ کو ساری حقیقت بیان کر چکا تھا اور امی کو راضی بھی کر چکا تھا۔ نگینا کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ کالج کی فیس بھرنے کے لیے اپنی دوستوں سے ادھار مانگتی تھی، اور آج نگینا دوسروں کی ہر طرح کی مدد بھی کر رہی تھی۔ نگینا بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا چاہتی تھی اور ایک ٹرسٹ بنانا بھی اس کا خواب تھا، مگر اس خواب تک پہنچنے کے لیے اسے مزید تگودو کی ضرورت تھی۔ ارشد سے نگینا کو اچھا خاصا پیسہ مل چکا تھا اور سیونگ بھی کر چکی تھی، مگر نگینا میں ایک لمحہ بھی غرور نہ آیا۔ نگینا محبت کو عبادت کا درجہ دے چکی تھی اور وہ ایسی ہی محبت کی قائل تھی جس میں محرم صرف اسے پہلی رات ہی چھو سکے۔ انسان وہی کچھ حاصل بھی کرتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے، اور نگینا کا بھی یہی گمان تھا جو نگینا کو مل رہا تھا۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان امتحانات کو برداشت کرے اور عبور کر لے۔ نگینا کو اپنی ساس سے ملنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ارے یار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری والدہ ہیں۔ یہ کہہ کر ارشد نے نگینا کو ریلیکس کیا اور آفس سے نکل پڑے۔ ارشد، آؤ کہیں گھومنے چلیں۔ پہلی بار ارشد کو نگینا نے خود کہا تھا۔ ارشد یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور دونوں گاڑی پر بیٹھ کر لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے۔ ارشد نے گاڑی چلاتے ہوئے
نگینا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ نہیں ارشد، ابھی ایسا ویسا کچھ مت کریں، میں آپ کو محرم بننے کے بعد آپ کے حوالے کر دوں گی، مگر ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ارشد کو وقتی طور پر غصہ ضرور آیا، مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب دونوں پارک میں جا بیٹھے اور کافی پینے لگے۔ نگینا نے جب اپنی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ دیکھیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ چلیں اٹھیں، اب چلتے ہیں، نگینا نے پریشان ہوتے ہوئے ارشد سے کہا۔ اچھا بابا چلو، ماما بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ نگینا نے آج ارشد سے بہت ساری باتیں کی اور دل کھول دیا اور سب کچھ ارشد کو بتا دیا۔ مرد کو جب لڑکی کی حقیقت کا پتہ لگ جائے تو مرد کے لیے عورت کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ جو نہ بھی بتانے والی باتیں ہوں، محبت میں وہ بھی بتا دی کر خود کو قید کر لیا جاتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ مرد اس عورت کے زیادہ قریب جاتا ہے جس کو وہ حاصل نہ کر پا رہا ہو۔ ارشد، کتنا سفر رہ گیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھی نگینا نے ارشد سے پوچھا۔ بس آدھا گھنٹہ مزید، تم دیکھ رہی ہو ٹریفک کتنی جام ہے۔ ارشد، یہ فٹ پاتھ پہ سونے والے بچوں کا کوئی نہیں ہوتا کیا جو انہیں چھت عطا کر دے؟ نگینا، جو باہر فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے لوگوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی، پریشانی کے عالم میں ارشد سے پوچھ رہی تھی۔ ارے میری جان، چھوڑو، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہمیں خود سے غرض ہونی چاہیے۔ لو بس، اس سے اگلی گلی میں، میرا مطلب ہمارا گھر ہے۔ ارشد نے گاڑی کا ہارن بجایا اور اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ ارشد، لو گھر آ گیا۔ رشید، میڈم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ رشید بہت ادب سے نگینا کو سلام کرنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے۔ نگینا جب اپنے پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور نظر اٹھا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے شروع کرتی ہے، نگینا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اتنا شاندار محل، اس نے دل میں کہا اور آہستہ آہستہ اندر قدم قدم بڑھانے لگی۔ ایک مین دروازہ جو کہ خاص لکڑی کا بنا ہوا تھا، لبِ سڑک آس پاس دیکھا تو گھاس پر جھولوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا اس کا۔ ساتھ ہی پودوں کی کیاری لگی ہوئی تھی جس کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے نگینا نے آنکھیں بند کی اور مہک کو محسوس کرنے لگی۔ محل مکمل طور پر ٹائلوں والا تھا۔ نگینا، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب میری والدہ کی خواہش سے ہوا ہے۔ انہی پھولوں سے خاص دلچسپی ہے۔ وہ روز خود پودوں کو پانی دیتی ہیں۔ اور یہ ہمارا ملازم رشید، اس نے رشید کا تعارف کرواتے ہوئے رشید کی طرف اشارہ کیا، یہ ہمارے پاس پچھلے 30 سال سے ہے۔ اس گھر میں میری والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ رشید ہاتھ باندھے سر کو جھکا کر کھڑا تھا۔ صاحب جی، امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ دوا بھی نہیں کھا رہی۔ رشید نے ارشد کو اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ ارشد اب رشید پر غصہ ہو رہا تھا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ اب نگینا نے غور کرنا شروع کر دیا اور اس بات تک پہنچ گئی کہ ارشد کو کسی غریب کا احساس بھی نہ تھا اور رشید کو گھر میں نوکری دینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ رشید ارشد کے والد نے اپنی زندگی میں ملازمت دی تھی۔ ارشد اسے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔